کہا جاتا ہے کہ آئین و قانون ٹیکس معلومات یعنی ٹیکس دہندہ کی معلومات کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ایف بی آر کسی بھی شخص کے ٹیکس گوشواروں اور اثاثوں کی تفصیلات کی پریویسی کا ضامن ہے، لیکن ملک میں کھلے عام ٹیکس گوشواروں اور اثاثوں کی قانونی رازداری پامال ہونے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ پچھلے سال اگست میں سائبر حملے کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتے تک ایف بی آر کا پورا سسٹم ہیک رہا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر میں ٹیکس دستاویزات کی خرید و فروخت بھی معمول کا عمل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریکارڈ کی پریویسی میں اگر آرمی چیف کے خاندان کو بھی تحفظ نہیں تو ایک عام پاکستانی کو تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 198 کے تحت اگر ایف بی آر کا کوئی اہلکار قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کے ٹیکس ریکارڈ کی تفصیل کو ظاہر کرتا ہے تو جرم ثابت ہونے پر اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نادرا اور نیب کو ٹیکس ریکارڈ تک رسائی دینے کے لیے پچھلے سال سپٹمبر میں یہ سیکشن انکم ٹیکس قانون سے حذف کر دی گئی تھی۔ بہرحال پھر بھی وزارت خزانہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کا ٹیکس ڈیٹا، ان کی ملکیت میں جائیدادوں کی تفصیلات اور ویلتھ اسٹیٹمنٹس افشا ہونے کی تحقیقات میں مصروف ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آرمی چیف کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کا تعین کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق وزیر خزانہ ڈار نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونا ٹیکس قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق محمود پاشا کو ذاتی حیثیت میں فوری طور پر تحقیقات کر کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے، ایف بی آر ڈیٹا چوری کرنے والے اور ان تمام افراد کو ڈھونڈنا ہے اور ان کی ذمہ داری کا تعین کرنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں اور اس کی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ نامعلوم عہدیداروں کی جانب سے سنگین کوتاہی کی تحقیقات کی جائے گی اور ذمہ داران کے خلاف محکمانہ تعدیبی کارروائی ہوگی۔ سنسنی پھیلا دی اس پورے عمل نے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ریکارڈ ہے جو سرکاری ریکارڈ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے گویا کہ وہ تمام معلومات سرکاری طور پر جنرل باجوہ کے خاندان نے اس کو فراہم کی تھی اور جس کی تصدیق خود یہ خبر کرتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ پوری صورتحال، اس کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ٹیکس دہندہ کی معلومات، اس سے متعلق تمام معلومات، پھر پاکستان کے متعلقہ ٹیکس قوانین، مثال کے طور پہ ایمنسٹی وغیرہ، ان تمام کو جو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے، کیا وہ دراصل حاصل ہے؟ کیا وہ کسی بھی وقت پامال ہو جاتا ہے؟ کیا وہ خود ایف بی آر کسی قسم کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، ایف بی آر کے اہلکار یا کوئی دوسری ایجنسیز؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس سے ہر پاکستانی متاثر ہوتا ہے، اور آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ تحفظ تو خود آرمی چیف کے خاندان کو بھی حاصل نہیں ہے جو پاکستان کی سب سے مضبوط ترین شخصیت ہے، تو ایک عام شہری کو اس کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ بہت نازک اور امپورٹنٹ موضوع ہے، مگر اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اس حوالے کی بہت ہی مستند شخصیت کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر اور پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی بڑے مستند ماہر جناب شبر زیدی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ خود ایف بی آر کے چیئرمین رہے، ساری زندگی آپ نے صرف انہی معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے گزاری ہے، جو تحفظ حاصل ہے پاکستان میں ٹیکس پیئر کو، اس کی معلومات کو، اس کے قوانین کو، جو آپ لوگ انسینٹیوز دیتے ہیں اس کو اگر عمل کرتا ہے، وہ اس کی پامالی کا ہم بے پناہ مثال دیکھتے ہیں، اور یہ تازہ مثال وہ سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں جہاں تک قانون کا سوال ہے، سیکشن 216 جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا ہے وہ اس کو بالکل قانونی تحفظ دیتا ہے، اور اس کو ایک یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کسی عدالت میں بھی پریزنٹ نہیں ہوگا انلیس انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آئے، اور جس طرح 198 کا آپ نے ذکر کیا، تو قانونی تحفظ بالکل موجود ہے۔ مگر پاسٹ میں اس قانونی تحفظ کو غلط استعمال کیا، ڈیٹا غلط استعمال کیا، مگر ہماری عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فیض عیسیٰ کیس کے اندر اس بات کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور ان کو ریمانڈ کیا ہے ایف بی آر کو کہ ان لوگوں یہ ڈیٹا کسی پرٹیکولر آدمی، کسی عدالت عالیہ کے جج کی اہلیہ کا ڈیٹا کس طرح ریلیز ہو کے ایک ڈاکومنٹ کا حصہ بنا۔ اس پہ پوری کوئی 30 صفحے لکھے ہیں عدالت عالیہ نے اس بات کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا جو آج آپ 216 کے اندر سے ڈیٹا ہے، یہ 3 جگہ سے نکل سکتا ہے میرے حساب سے۔ یا تو وہ نکلا ہے پرال سے، یا نکلا ہے وہ جو عام آدمی کو بتائیے نا پرال کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو سی بی آر ہے اس میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ۔ تو ایف بی آر نے سارا ڈیٹا جو ہے اپنا، اب ایک بات اور بتاتا ہوں عام آدمی کے لیے، اب تمام ڈیٹا آئی ٹی کے اوپر ہے، کوئی مینول نہیں ہے۔ آپ کی ریٹرن بھی ہے، میری ریٹرن بھی مینول نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ایف بی آر میں آپ فائل کرتے ہیں ریٹرن، تو یہ پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، اس کے سرور پہ چلا جاتا ہے، جس کا آفس ایف بی آر میں نہیں ہے۔ صحیح، اس کا آفس ایف بی آر سے دور ایک بلڈنگ ہے، وہاں پر ہے، اور وہاں صرف آئی ٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، وہاں کسی عام آدمی کا داخلہ نہیں ہے۔ صحیح،
یہ ڈیٹا پرال میں چلا جاتا ہے, آپ آٹومیٹکلی فائل کرتے ہیں اور ڈیٹا پرال میں. وہاں پہ ڈیٹا پروٹیکٹڈ ہے فلی 100%. جی, میں چیئرمین FBR تھا تو میں نے 2 کمپنیوں سے, ایک کمپنی پرائیویٹ اور ایک ادارے سے یہ چیک کروایا تھا کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی ہے یا نہیں ہے, اور انہوں نے مجھے یہ چیک کر کے دیا تھا کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی ہے. اچھا, اب پرال سے نکل سکتا ہے ڈیٹا, وہ کمپیوٹر سے نکل سکتا ہے, مگر میرے حساب سے وہاں سے چانسز کم ہیں. دوسری بات, ایک ان دا مین ٹائم ایک ڈیٹا ہیک ہوا تھا PI, جو ہیکنگ ہوئی ہے, کوائٹ پاسبل کہ ہیکنگ سے نکلا ہے. تیسری جگہ یہ ہے جو کنسرنڈ آپ کا ITO ہے, اس کے پاس اس آدمی کا ایکسس ہے, FBI چیئرمین کے پاس نہیں ہے, مگر وہ افسر کے پاس ہے جو آپ کا افسر ہے. اب ایک سرکاری افسر ہے, وہ تو کہیں اور فائل کرے گا, وہ کہیں اور ایسس ہوتا ہے, اور جو اس کی خاندان ہے وہ تو کہیں اور ہوتا ہوگا نا. ضروری نہیں ہے, مگر دیکھیں اگر جیسے یہ کیس ہے نا, تو کیونکہ ان کی اہلیہ کی رہائش بھی پنڈی میں ہوگی, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سرکل میں ہو, وہ دوسرے سرکل میں ہو, مگر وہ ہوں گے دونوں پنڈی اسلام آباد کے, 2-3 ITO ہوتے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آس قریب ہو. اب جو کنسرنڈ افسران ہیں ان کے پاس ایکسیس ہے, کیونکہ ان کو ایگزامینیشن کا حق حاصل ہے, تو وہ ایگزامینیشن کے لیے اس کو نکال سکتے ہیں. تیسری بات جو کامران صاحب وہ یہ ہے کہ جس آپ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو آدمی گویا کہ کوئی بھی مجھے دکھا دے کہ یہ میرا اسسمنٹ ہے فلاں تاریخ کا, فلاں سال کا, اور میں کہوں یہ رہا میرا دیکھے FBR کا سرٹیفکیٹ, تو وہ تو FBR اس کی تصدیق کرے گا, تو وہ ٹکٹ ہوگا. اب دیکھیں نا, اب آج کل کے زمانے میں اب جو آرڈر ہے وہ IT کے اندر ہے, مطلب وہ چیز اب ہر چیز آٹومیٹڈ ہے, کوئی مینول ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو یہ جو کاغذ آپ آج جو بھی مارکیٹ میں جو بھی جہاں پہ اویلیبل ہے, کیا یہ وہ کسی چیز کی کاپی ہے یا یہ کسی چیز نے جعلی بنایا ہے؟ کوائٹ پاسبل کہ جعلی بنا ہو, میں اس کو یہ نہیں کہتا اصلی ہو سکتا ہے اصلی ہو سکتا ہے جعلی ہو, مگر جب تک FBR سے یہ ویریفائی نہیں ہوگا کہ یہ اصلی ہے, جب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اصلی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. تیسری بات جو مجھے اس چیز میں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کچھ بھی آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ ہے جو ان صاحب نے ڈکلیئر کر دی ہے. جب ایک صاحب نے کوئی چیز ڈکلیئر کر دی ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو ITO کے سامنے پریزنٹ کر دیا کہ میرے یہ ایسٹ ہے. گویا کہ قانون کے مطابق وہ آدمی خود بتا رہا ہے, اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے ایسٹ ہیں, یہ میرا اثاثہ ہے, اور یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور یہ تو اور قانون میں پکڑ ہے اس کی جو چھپایا گیا ہے, کنسیلمنٹ ہے. سنیں نا, یہ دکھا رہا ہے کہ یہ میرے ایسٹ ہے, اور اس کو ریکنسائل کر رہا ہے سورسز سے. وہ بھی کر رہا ہے. دیکھیں نا, جب اس نے ویل اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, جب مسٹر ایکس نے ویل اسٹیٹمنٹ دی ہے 16 کی, اس میں ایسٹ ہے 100 روپے کا, اگلے سال ایسٹ ہے 200 روپے کا, تو جب 100 سے 200 ہوا ہے تو وہ یہ بتائے گا اگلے ریٹرن میں کہ میرے 100 روپے جو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, تو وہ سورس بھی بتا رہا ہے. صحیح ہے. تو جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر ہوگی وہ ایسٹ پہ نہیں ہوگی, وہ سورسز پر ہو سکتی ہے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایسٹ بڑے ہیں, یہ میرے حساب سے ایک غلط قسم کا سنسنی پھیلائی جا رہی ہے, کیونکہ اس آدمی نے یہ والنٹری پریزنٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جنرلی اسپیکنگ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, مگر دیکھیے اس نے والنٹری پریزنٹ کیا ہے, اس نے کنسیلمنٹ کی ہے, اس نے کوئی چیز بھی کیا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کنسیلمنٹ ہو نہیں سکتی, کنسیلمنٹ تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس نے خود ڈکلیئر کیا. میں جس طرف آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی یہ دستاویز پہلے تو وہ 100% پروٹیکٹڈ ہے نا, وہ کیوں کسی اور آدمی کے پاس جائے؟ جی, پہلی بات تو کیوں وہ چیجائی کہ وہ پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہو, اس کے پورے خاندان کی تشہیر ہو. ITO جو ہے, جس ITO کے پاس ایکسس ہے اس کا, اس آدمی کے علاوہ تو کوئی آدمی اس کو کھول نہیں سکتا نا جی. دیکھیں میں جب اپنی ریٹرن پہ میری ریٹرن جمع ہوگی نا جی, تو میرے پاس ایک پاسورڈ ہوگا, وہ پاسورڈ میرے پاس ہے. اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ ریٹرن کھول لو گے, یا تو پاجما صاحب نے یا کسی صاحب جن صاحب کا ریٹرن ہے انہوں نے پاسورڈ کسی کو دیا, اس نے کھول لیا. بٹ ایسا نہیں ہے, یا تو پاسورڈ میں آپ کو دوں کہ میری ریٹرن کا پاسورڈ یہ ہے تو کھل جائے گا. لیکن دیکھیے ماسٹر پاسورڈ بھی تو ہوگا نا, پرال کے پاس ہوگا, چیئرمین FBR ہے, ممبر ہے. نو, میں آپ کو بالکل آج کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لاء میں, دنیا کے کسی لاء میں, چیئرمین FBR, ممبر FBR, چیف کمشنر, کسی افسر کے پاس کنسرن بندے کی ریٹرن کھولنے کا اختیار نہیں ہے. اگر میں چیئرمین FBR ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کامران خان صاحب کا ریٹرن کھولوں, تو مجھے کامران خان کے افسر کو کہنا پڑے گا کہ آپ مجھے نکال کے دیں, اور مجھ سے وہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں.
تو یہ آپ بالکل بھول جائیں کہ گویا کہ یہاں پر اب اس کے عمل کی تعین کی جو ذمہ داری ہوگی یا کسی بھی شخص کی اگر کوئی معلومات نکلے، چلے ہم اس کو چھوڑیں، یہ بتائیے گا کہ یہ ہم پھر ہم انسینٹیوز دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ٹیکس پیئر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، 5 ہم نے ایمنسٹیز دی ہیں، روز آ جاتا ہے کہ جی کہ اس شخص نے ایمنسٹی لی، اس کو نیب نے بلا لیا، اس کو خود انکم ٹیکس نے بلا لیا، خود اس کو ایف بی آر کر رہا ہے، خود اس کو وہ کر رہا ہے، تو یہ جو تحفظ ہے یہ صحیح بیسلی کامران صاحب 2-3 چیزیں ہیں، یہ ایک اس کی 2 وجوہ، ایک تو جو ہمارے افسران یا ہمارے سسٹم میں کرپشن ہے وہ کرپشن کے لیے لیک آؤٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ نے ریٹرن جمع کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایمنسٹی کلیم کی، اب آپ کی ایمنسٹی کو کھول کے بیٹھ گئے اور اس پہ آپ سے کہا کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا، کہاں سے آیا، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا پھر ایک سیاسی پریشر ہوتا ہے، بعض دفعہ سیاسی پریشر ہوتا ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ کھولیں۔ میں آپ کو ایک بات آج تو یہ ہمارا کسٹم کا محکمہ، انکم ٹیکس کا محکمہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اس پہ عمران خان صاحب کو۔ میں 8 مہینے CBI چیئرمین رہا، عمران خان صاحب نے بعض افسران نے مجھے بعض جگہ کہا کہ ان کا کیس بے نامی میں کھولتے ہیں، ان کا کیس بے نامی میں کھول دیں، میں نے کہا میں کسی کا کیس بے نامی میں نہیں کھولوں گا، اور عمران خان صاحب میں نے کہا جی آپ مجھے ان لوگوں کو نہیں بھیجا کریں، کسی کو منع کریں کہ مجھے کسی کیس کو، اور انہوں نے کہا آئندہ کوئی آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ تو سیاسی لوگ وہاں سے انفارمیشن لیک آؤٹ کراتے ہیں کنسرن افسر سے۔ تو ہمارے یہاں یہ نظام ہے، ہمارے یہاں انکم ٹیکس میں یہ نظام ہے، ہمارے یہاں FBR میں یہ نظام ہے کہ ذرا سا کسی نے کہا، اس نے کہا یہ لو اس کا ریٹرن، یہ لو اس کا اسٹیٹمنٹ، یہ لو اس کا وہ کیا ITO ہی دیتا ہے، سب کو بانٹتا ہے؟ وہ ITO دیتا ہے۔ اب مگر یہ سوال ہے نا کہ جب ریٹرن لیک آؤٹ ہوا، جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اہلیہ صاحب کا ریٹرن لیک آؤٹ ہوا، کیا اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی نا سر۔ دیکھیے کامران صاحب یہ ریلائز کریں، نہیں ہوئی نا۔ آپ انویسٹیگیشن کریں کہ وہ ریٹرن کیسے لیک آؤٹ ہوئی۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ اس کے لیے باقاعدہ سزا تجویز کی گئی تھی، اگر آپ انفارمیشن لیک کرتے ہیں تو آپ کو 1 سال کی سزا ہوگی، آپ پہ 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اس کو باقاعدہ ختم کر دیا۔ نہیں وہ تو سر دیکھیے وہ ختم نہیں کیا، وہ تھوڑا سا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، 216 کے ساتھ وہ پڑھنا پڑے گا، پروسیکیوشن آج بھی موجود ہے سر، وہ ختم نہیں کیا، وہ تو ایک اور سلسلہ تھا کہ وہ سر وہ بھی جو آپ بات کریں نا ختم کیا گیا، وہ قاضی فیض عیسیٰ کیس کا ہی اس کی ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے، اس کی الگ بیک گراؤنڈ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں کوئی سخم نہیں ہے، قانون کے عمل درآمد میں سخم ہے سر، کہ اب مجھے یہ میرا آج بھی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ IRS سے کبھی نکل نہیں سکتا، یہ ہر میجسٹریٹس کا ریونیو سروسز سے یہ چیزیں کسی کی آج تک معلومات نہیں نکلتی اس طرح کی، اور یہ ہمارے چپے چپے پہ فکر، کبھی کسی اخبار میں کسی کا ریٹرن چھپ جاتا ہے، کبھی کسی میں چھپ جاتا ہے، کبھی کوئی ایجنسی لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایجنسی خود جیسے FBR والے جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پروٹیکشن میں کہاں سے لاؤں؟ وہ میرے محکمے کی خرابی ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنے افسر کو بھی اجازت نہیں دوں، دیکھیں نا اس کو تو میں اجازت دوں گا نا کہ آپ کا سسپینڈ کرے، سسپینڈ کے لیے تو ریٹرن کھولے گا نا وہ۔ تو میرے ذاتی حساب سے وہاں جو ہمارا ویکنیس ہے، دیکھیں ایک اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ہمارے افسران جو ہیں بعض دفعہ وہ اپنے سٹاف کو کہتے ہیں کہ یار اس کی ورکنگ کر لو، دیکھیں نا سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں ایک اور پرابلم آ رہی ہے۔ میں ایک افسر ہوں کسی کا، ایک ریٹرن میں نے کھولا، اب افسر خود کام نہیں کرتا، اب وہ اپنے بڑے بابو یا کلرک کو کہتا ہے یار یہ ریٹرن ہے، اس کے ڈیٹا یہ آ رہا ہے، اس کو کاپی کر کے صحیح کر لو۔ اب وہ بڑا بابو یا افسر جو نیچے والا UD یا ODC ADC ہے، وہ کیا کرتا ہے وہ افسر کو بھی نہیں پتا۔ یہاں ہمارا سسٹم میں ویکنیس ہے۔ اب ہمیں افسروں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ جب آپ کسی کا ریٹرن کھولتے ہیں تو پھر یا تو خود کریں یا پھر کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ۔ دس از دا پرابلم ود دا پیپل۔ اب یہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ ہمارا سسٹم کا ویکنیس ہے، مگر یہ کیسے روکا جائے کہ ہائی پروفائل شخصیات ہیں جن کو کہ بلیک میلنگ کا آپ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، ان کو پروٹیکشن یہ رہے جیسے یہ اتنے بڑی شخص کے ساتھ ہو گیا، اس کے خاندان کے ساتھ ہو گیا؟ دیکھیے میری ذاتی انفارمیشن کے حساب سے جو ہمارا ادارہ ہے ان کی ساری ریٹرن کو انڈائریکٹلی بلاک کر دیتے ہیں، ان کو نہیں ہو سکتی۔ میں خود بڑا حیران ہوں کہ یہ ان صاحب کی نہیں نکلی ہے ابھی تک، یہ ان کی وائف کی ہے، وائف کی اور ڈاٹر ان لا کی، فیملی کی۔ تو وہ تو ریٹرن بائی اینڈ لارج ان کو تو اس پہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔
مگر یہ جو ان کی وائف کی یا ڈاٹر ان لا کی اگر ہے وہ شاید اس کیئر سے باہر ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، ماہرانہ تجربے کار رائے دے رہے تھے.